بسم الله الرحمن الرحيم۔ دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو میں قربانی کے متعلق بیان کیا جائے گا یہ کہ ہم مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں کس طرح قربان کیا تھا، یہ سارا بیان اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ مزید جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو لازمی طور پر پورا ضرور دیکھیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے متعلق سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی عمر شریف جب 13 سال کی ہوئی تو خواب میں آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی قربانی کا حکم ہوا۔ ذی الحجہ کے 7 دن گزر جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علی نبینا و علیہ السلام نے صبح اس پر تفکر یعنی کہ غور و فکر کیا اور کچھ تردد شک میں رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے یا خواب فقط خیال تو نہیں۔ اسی وجہ سے 8 ذی الحجہ کا نام یوم الترویہ یعنی کہ سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 8 تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اسی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا یعنی کہ پختہ ارادہ کر لیا۔ اسی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی کہ قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس خواب کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تاکہ بیٹا بھی خوش دلی سے اس عمل میں شریک ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ سامعین کرام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی رضائے الہی پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے کہا، جس کو قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر سامعین کرام، دونوں باپ بیٹا صبح سویرے ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ ابھی راہ میں جا رہے تھے کہ ابلیس نے دیکھ لیا، آگ بگولا ہو گیا، چھٹپٹا گیا اور کہنے لگا، آج تک ابراہیم نے ہر میدان میں مجھے نقصان اور خسارہ ہی دیا ہے اور مجھے زخم پہ زخم لگایا ہے۔ آج اگر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو میرا نام بھی ابلیس نہیں۔ بڑی ہمت اور حوصلہ کر کے دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا۔ حضرت حاجرہ سے پوچھنے لگا، آپ کے شوہر کدھر ہیں اور ننھا اسماعیل بھی دکھائی نہیں دے رہا؟ آپ نے فرمایا، دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ کہنے لگا، نہیں، ابراہیم تو تیرے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، جلدی سے اٹھو اور اپنے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لو، ورنہ چند لمحوں کے بعد تجھے اسماعیل نہیں اس کی مردہ لاش ملے گی، پھر تم سدا پچھتاتی رہو گی۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے، بھلا وہ اسے ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ نکلو یہاں سے، کذاب کہیں کے، تم ابلیس معلوم ہوتے ہو۔ ابلیس کے منہ سے نکل گیا کہ ان کا خیال ہے انہیں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سامعین کرام، حضرت حاجرہ
رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا ظالم، جب خدا کا یہی حکم ہے تو پھر تو کون ہے درمیان میں آنے والا؟ ایک نہیں، اس جیسے ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو ہم اپنے معبود حقیقی کے اشارے پر قربان کر دیں گے۔ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس لیے یہاں ابلیس کو کامل یقین تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا اور ابراہیم کو اس امتحان میں ناکام کر دوں گا، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی، ناکام ہو کر پلٹا۔ ایک اور ہیلا تلاش کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی ذلت اور شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اس کے ناپاک ارادوں کو زبردست ٹھیس پہنچی، لیکن ظالم نے ہمت نہ ہاری، ٹوٹا ہوا دل تھام کر ایک آخری حملہ بھی کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الجھ پڑا اور بولا، اے ابراہیم، اتنے دانا اور عقل مند ہو کر بھی بچے کو ذبح کرنے چلے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین و جمیل جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا ہے، اس کو ذبح کر رہے ہو؟ ابراہیم ہوش کرو، تمہاری نسل مٹ جائے گی، تمہارا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، اور یہ جو خواب کی رٹ لگا کر رکھی ہے، ضروری نہیں کہ حکم خداوندی ہی ہو، وسوسہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے، لہذا بیٹے کو بچا لو، اسے ذبح کرنے سے باز آ جاؤ۔ سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو فوراً بھاپ گئے کہ یہ ابلیس ہی ہو سکتا ہے۔ اسی وقت ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ آپ نے فوراً زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور اسے دے ماری، اور 3 دفعہ ایسا ہی سلوک کیا، ایک دفعہ جمرہ عقبہ پر، دوسری مرتبہ جمرہ وسطیٰ پر، اور تیسری مرتبہ جمرہ کبریٰ پر۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ عطا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کے لیے آنے والوں کو حکم دے دیا کہ مجھے ابراہیمی عطا اپنا کے دکھاؤ، جہاں اس نے کنکریاں ماری تم بھی وہاں کنکریاں مارو۔ آج ان تینوں مقامات پر بڑے بڑے 3 نشانات موجود ہیں، اور وہاں پر حجاج کرام کنکریاں مار کر ابراہیمی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، شیطان کی فریب کاریاں نہ تو حضرت ہاجر پر اثر انداز ہوئی، نہ حضرت اسماعیل کے قدموں کو متزلزل کر سکی، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک ارادے کو بدل سکی۔ دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں، بیٹا باپ کے پیچھے پیچھے ہے، ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان کہیں یہ ابلیس درست تو نہیں کہتا، کیا پروگرام ہے آپ کا؟ سامعین کرام، بیٹا باپ کا مظہر ہوتا ہے۔ آپ کی صحبت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جذبہ تسلیم و رضا اور ذوق جاں فروسی سے خوب آشنا کر دیا تھا۔ بقول اقبال، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سامعین کرام، جب دونوں باپ بیٹے مقام منی کی پہاڑی کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سورہ الصافات آیت نمبر 102، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں خود کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب بتا تیری رضا کیا ہے؟ بیٹا جو کہ تسلیم و رضا کا پیکر تھا، باپ کی بات سن کر عرض گزار ہوا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے میرے والد محترم، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالی نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور مزید عرض کیا کہ ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے اچھی طرح باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے خبری میں اپنے اعضاء ہلا بیٹھوں اور آپ کے جسم مقدس اور پاکیزہ لباس پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں، اس لیے اپنے کپڑے سمیٹ لیں، چھری کو اچھی طرح تیز فرما لیں اور تیزی سے میرے حلق کو کاٹ دیں تاکہ مجھ پر آسانی ہو جائے، کیونکہ موت ایک شدید چیز ہے، اور میری امی کو میرا سلام عرض کرنا، اور اگر ہو سکے تو میری قمیص میری والدہ کو لوٹا دینا،
تاکہ وہ اس سے اپنی زخمی دل کو سکون پہنچا سکے۔ بیٹے کی یہ ہمت افزا اور قابل تحسین و مسرت وصیتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی سے پھولے نہ سمائے، بیٹے کو دعائیں دینے لگے اور فرمایا کہ بیٹا، تو نے یہ الفاظ کہہ کر خدا کا حکم پورا کرنے میں میری بہت خوب مدد کر دی۔ کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں تو میرا بہترین مددگار ثابت ہوا ہے۔ فرط محبت سے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منہ چوم لیا، اس حال میں کہ آپ نے ان کو باندھا تھا۔ دونوں آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر رکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً ایک اور عرض پیش کی کہ ابا جان، آپ میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیں، کہیں آپ کا ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک نہ جائے اور میں مقام مقبولیت سے محروم رہ جاؤں۔ بیٹا اپنی دردناک وصیتیں پیش کر چکا اور باپ نے جب انہیں پورا کرنے کا مکمل یقین دلایا تو اسی منظر کشی کو ایک شاعر نے یوں پیش کیا ہے: ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ چھٹ قدموں پہ آ لیٹا۔ بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ۔ سامعین کرام، چشم فلک نے ایسا منظر نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ دیکھے گی۔ باپ نے تیزی سے معصوم بیٹے کی نازک گردن پر چھری پھیرنا شروع کی تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کا رخ بدل دیا۔ پھر ایک ندا آئی، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے: وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات، آیت نمبر 104 سے 107۔ سامعین کرام، اللہ عز و جل کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا، اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا ثواب عطا کیا گیا، اور تا قیامت آپ کو ذبیح اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والے کے لقب سے متصف کر دیا گیا۔ سامعین کرام، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خواب کی بنا پر ہی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیا آج بھی اگر کوئی خواب میں اپنی اولاد کو ذبح کرتا دیکھے تو کیا اسے بھی اس خواب پر عمل کرنا ضروری ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، انہیں اپنے خواب پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں، یعنی دلیل نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب نہیں تھا، وہ وحی الہی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کی اور اپنے بیٹے کی قربانی پیش کری۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ سامعین کرام، اسی طرح کی اچھی باتیں اور اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ اب انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔